اور ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان کے درمیان بھی گفتگو ہوئی ہے. یعنی گفتگو کا جو ایک سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کسی طریقے سے جو ہے اس کا حل نکل سکے اور صورتحال جو ہے اس پر قابو ہو سکے. بالکل. اور ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان، ترکی اور مصر کا کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار نظر آ رہا ہے. ایک امریکی صحافی ہیں براک ریوڈ، وہ یہ کہتے ہیں کہ تینوں ممالک 2 دن سے امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطے میں ہیں. اسی حوالے سے بات کریں گے. بین الاقوامی امور کے ماہر ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ہما بقائی صاحبہ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ویل کم ٹو دا انٹائر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان والی تھنگ لیٹر، بٹ یہاں پر یہ چیز ہم بڑی انٹیگرل دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو سفارتی کردار ہے، جو رول ہے اس میں تمام تر میڈیشن کے اندر، وہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ول بی سکسیسفل ان میڈیٹنگ دس وار؟ دیکھیے، پاکستان وہی کردار ادا کر رہا ہے جو کوئی بھی ذمہ دار ملک ادا کرے گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو تنازع ہے جس سے کہ لپیٹ میں سب پوری دنیا آ رہی ہے، اس کا کوئی سفارتی حل نکل آئے. پاکستان فرنٹ لائن پر ہے، کیونکہ آپ نے بھی جیسے ابھی ذکر کیا کہ عاصم منیر صاحب کی کانورسیشن ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، اس میں تو اب کوئی ابہام نہیں ہے. اب جو ایرانین سائڈ ہے اس نے بھی کہا ہے کہ ہاں ہمیں پیغام ملا ہے، ہم امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ کانورسیشن میں نہیں. اور پاکستان بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ جی اگر امریکہ اور ایران راضی ہیں تو ہم ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. اس کے اور شہباز شریف صاحب کی بھی ایرانین پریزیڈنٹ سے بات ہوئی ہے. تو یہ جو پوری صورتحال ہے، اس میں سے اگر آپ ڈاٹس جوائن کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں بہت ساری ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال the desire for conversations is there. Negotiations کی ڈیزائر پائی جا رہی ہے دونوں طرف. میں سمجھتی ہوں ایران بھی بہت میچور ملک ہے اور وہ فار ایور وار نہیں چاہتا، تو وہ چاہے ایران ضرور آئے گا نیگوسیشنز کی طرف. دیکھیے، ایک تو پہلے کچھ باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے. یہ ایران کی جیت ہے کہ ایران کو اپروچ کیا گیا ہے نیگوسیشنز کے لیے. اور دوسری اہم بات یہ کہ آج 3 ہفتے ہیں اور ایران جو ہے اس کی ریزسٹنس اور ریٹیلیشن اپنی جگہ جوں کی تو موجود ہے. امریکہ میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا اتنی مہنگی جنگ کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے، بالخصوص یہ کہ اس جنگ کی کانگریس سے اجازت بھی نہیں دی گئی تھی. پھر ایک اور اہم جملہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا، وہ یہ کہا کہ اسرائیل بھی بہت خوش ہے اس چیز سے. ابھی تک جتنی بھی سفارتکاری کی نیگوشیشنز کی کوششیں تھیں ان کو اسرائیل نے سبوٹاج کیا. اچھا، جو بالکل واضح جو چیز. اس کے بعد ایران نے کہا کہ اب ہمیں بھروسہ نہیں رہا. میں ایک جملے پہ بات ختم کروں گی، مجھے یقین ہے کہ یہ نیگوشیشن شروع ہو جائیں گی، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ شاید یہ نیگوشیشنز جو ہیں وہ ایران کی ٹرمز پہ ہوں، اور وہ ٹرمز آلریڈی آنا شروع ہو گئی ہیں. جہاں تک یورینیم کی افزودگی ہے وہ اس کو روک سکتے، اس کے لیے تو وہ پہلے بھی تیار تھے. یورینیم کی افزودگی کے لیے وہ پہلے بھی تیار تھے کہ وہ اس کو ختم کر دیں گے، بلکہ وہ تو میزائلز میں بھی بات کرنے کو تیار تھے. وی سو ویری اکوموڈیٹنگ کمپلائنٹ ایران. یہ تو جب ان کے ساتھ آپ نے پرووکیشن اس لیول کی کہ ان کے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ ہو گیا، پھر انہوں نے ایسا جواب دیا کہ آج امریکن ہارڈ پاور کے اوپر سوال. بالکل ہما صاحبہ، اور وہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ جس طریقے سے جواب دیا جا رہا ہے. اچھا، ابھی آپ نے بھی بات کی نا کہ اسرائیل بڑا خوش ہے جو بھی کچھ ہوا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ آج کل جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، وہ کچھ غائب ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے. اور جو بھی بات چیت چل رہی ہے، امریکی صدر ہی آ کے بیانات دے رہے ہیں، ٹرمپ سے ہی بات چیت چل رہی ہے. کل بھی ٹرمپ کی جانب سے یہ ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. کیوں غائب ہیں وہ؟ کیا ان دونوں کے درمیان کوئی بات چیت چل رہی ہے یا پھر ٹرمپ ہی ہیں جو سب کچھ کرنے والے ہیں اور بس وہ پیچھے بیٹھ کر دیکھیں گے کہ کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے، اسرائیل کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ پیچھے بیٹھ کے دیکھیں، لیکن ٹرمپ نے یہ جملہ استعمال کیا کہ اسرائیل بھی اس ڈیولپمنٹ سے بہت خوش ہے. اس کی 2 چیزیں، 2 وجوہات ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی اور فارموسٹ وجہ تو یہ ہے کہ جس طرح تل اویو کو اور اسرائیل کو ہٹ کیا ہے ایران نے، وہ ان کے لیے بھی پینفل رہا ہے. اور جس طرح انہوں نے ان کے تمام اتحادیوں کو، مطلب جو پیس بورڈ کا حصہ بننے کو تیار تھے، جو ابراہیم ایکارڈز پہ سائن کرنے کو ممالک تیار تھے، ان کو جس طور ایکسپوز چھوڑا گیا، نہ امریکہ ان کی مدد کو آیا، نہ کوئی ان کو اس نقصان سے بچا سکا. اس نے اسرائیل کی پوزیشن کو بہت ویک کیا ہے خطے میں. اسرائیل پورا کھیل پھیلایا تھا
کہ میرے سامنے اس خطے میں کوئی کھڑا ہونے والا نہ رہے. اور ان کا خیال تھا کہ the last nail in the coffin is bringing down the Iranian regime. وہ ان some ways backfire کیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اس جملے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو یوزلی ذہن میں بات تھی اور جس کا ایران نے بھی اشارہ کیا تھا کہ جی ہم تو بات چیت کر لیتے ہیں, نیگوسیشنز میں چلے جاتے ہیں, لیکن اسرائیل سبوٹاج کر دیتا ہے. اسرائیل تو سبوٹاج اس کو انہوں نے کوشش اچھا کی. محمد صاحب آپ ذرا بات کر لیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے. اب ذرا میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان کیس یہ مذاکرات یہ ٹاکس پر بات آ بھی جاتی ہے تو کیا یہ ٹاکس جو ہیں یہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں ہوں گے یا امریکہ اور ایران اور اسرائیل کے بیچ میں کوئی الگ سے مذاکرات ہوں گے؟ اینڈ آلسو ساتھ ہی یہ بھی ذرا سمجھائیے گا کہ ایران نے تو اپنی شرائط میں پہلی واضح شرط یہ رکھی تھی کہ کوئی گارنٹیئر ہونا چاہیے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی کوئی کریڈیبلٹی ایران نہیں سمجھتا, وہ قابل اعتماد سمجھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو کہاں سے ضامن لائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ, اور کون ضامن ہوگا جو پابند کرے گا اسرائیل کو اور امریکہ کو بھی کہ دوبارہ ایسی جارحیت نہیں کرنی؟ دیکھیے مجھے تو ابھی بھی پورا بھروسہ نہیں ہے کہ کہیں آگے چل کے اس کو اسرائیل سبوٹاج نہ کرے. اسرائیل کے ساتھ ہمیشہ یہ, اگر آپ پہلے بھی ان کی ہسٹری دیکھیں نا, جب وہ ابھی بھی وہ لیبنان پہ تواتر کے ساتھ حملے کر رہے ہیں, غزہ پہ بھی کر رہے ہیں. اسرائیل کی یہ ہسٹری ہے کہ جب بیک ان دا ڈے بھی جب لیبنان میں حزب اللہ نے ان کو ایک بلڈی نوز دی تھی ان کے اسرائیلی بارڈر پر, تو انہوں نے فوراً اس وقت پیس کیپنگ فورسز کو بلا دیا تھا. حالانکہ اس سے پہلے وہ پیس کیپنگ فورسز کو بھی ٹارگٹ کرتے تھے لیبنان. تو اسرائیل سلیکٹولی اپنے مفاد کے لیے یا وقت گین کرنے کے لیے اس سے اگری کر سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جس طرح ایران نے جواب دیا وہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کے لیے ویک اپ کال تھا. اور انہیں ابھی تو یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ فی الوقت حکومت گرانے کی جو ان کی خواہش تھی وہ پوری نہیں ہوئی ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ یہ سب کچھ کرنے سے چھوڑ دیں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی صورتحال ہو جائے کہ یہ جو میزائل کی بارش ہے یہ رک جائے. اور جو سلیپر سے سروائیو کرنے کی گارنٹی دی ہے ایران نے, وہاں پہ بھی وہ کچھ گارنٹی چاہیں گے, لیکن اس کے نتیجے میں کچھ گارنٹیز تو نہیں, لیکن فار ایگزامپل اسٹریٹ آف ہرمز کا اب رنگ مختلف ہوگا. وہ ایران کی ٹرمز پر اب سمجھیے وہاں سے ٹریفک ڈونلڈ ٹرمپ تو کہتے ہیں کہ میوچولی امریکہ اور ایران مل کے اسٹریٹ آف ہرمز کنٹرول کرے گا. یہ ان کی خواہش ہے نا. تو ابھی تو نیگوسیشن شروع ہوں گی, پھر دیکھنا ہے. پھر امریکن اڈے جو ممالک میں ہیں ان کے حوالے سے بہت سیریس کنسرن ہے ایران کا. اور آپ دیکھیے کہ اس تواتر کے اس کا بے انتہا نقصان ہوا ہے, وہ انہوں نے ہٹ بیک نہیں کیا ہے ایران. اور ایجپٹ کی بہت کوشش ہے, ترکیہ کی کوشش ہے, تقریباً 20 ممالک ہیں جو اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے یہ قابو ہو جائے. لیکن یہ یہاں تک اس لیے پہنچا کیونکہ ریزسٹنس اور ریٹیلیشن ایران کی تکلیف دہ تھی. اور پھر جو انہوں نے ایک ملٹی پرانگ اسٹریٹجی کی نا, جس کی وجہ سے گلوبل انرجی سپلائیز, اور انرجی سپلائیز جو ہے یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہیں. اس کے بعد فرٹیلائزرز, انڈسٹریل کمپوننٹس, یہ تمام چیزوں کی ترسیل رک جائے گی. فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہو جائے گا. اچھا ہما صاحبہ, ابھی بھی لیکن جو ہم ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں وہ ہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ہی, کل رات سے بھی جو ایک صورتحال ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ہی بیان آیا, اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات کا سلسلہ جو ہے ہم دعوت دیتے ہیں, لیکن تہران کی جانب سے جو ہے مذاکرات کی تردید کی گئی. ایران تو ابھی بھی نہیں مان رہا کہ ہم ایسے کوئی مذاکرات ہونے والے ہیں یا ہو رہے ہیں. اب اس صورتحال میں آپ اونٹ کس کروٹ بیٹھتے ہوئے دیکھ رہی ہیں, کیونکہ ایران تو صاف منع کر رہا ہے؟ نہیں, جو لیٹسٹ خبر آئی ہے اس میں ایران نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ انہیں اپروچ کیا گیا, انہیں پیغام ملا. یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے. انہوں نے فوری طور پہ جواب بھی دیا تھا. میں آپ سے گزارش کروں, ایران بہت پولیٹیکلی میچور ملک ہے, اور اس کے بعد انہوں نے شرائط کا بھی ذکر کیا جو وہ بہت شروع سے کر رہے ہیں جن پر بات چیت ہو سکتی ہے. اور اسی لیے پاکستان جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. موسٹ ایکسیپٹیبل کنٹری ہے. ایران کا بھی ہمارے ساتھ ایک ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے. ہم خطے میں واحد ملک ہیں جس پر ایران نے, ایک تو ہمارے یہاں کوئی امریکی اڈے بھی نہیں تھے, ایران نے ہم پر کوئی میزائل نہیں پھینکا, اور ہم ہمیشہ گڈ اسپیس میں رہے. 2 دفعہ بلکہ انہوں نے شکریہ ادا کیا پاکستان کا. تو پاکستان تو واحد ملک ہے جو ایران کے ساتھ گڈ اسپیس میں ہے. سعودی عرب اور گلف اسٹیٹس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی ایک ایلیمنٹ آف ٹرسٹ ہے
جنرل عاصم منیر کے ساتھ. تو یہ پاکستان کا ڈپلومیٹک اسٹیچر کی بھی بڑی بات ہے. اور دا چوائسز پاکستان میں جس طرح پاکستان نے اپنے آپ کو اس تنازع کے دوران کنڈکٹ کیا, کیونکہ دیکھیے there are certain choices that India also made. انڈیا نے اپنے آپ کو راک سالڈ اسرائیل کے ساتھ کھڑا کیا اور ایران کی ایک شپ بھی ڈبوئی جو شری لنکن واٹرز میں سنک ہوئی. تو جس طرح کا سائڈز انڈیا نے لی, انڈیا سبٹریکٹ ہو گیا کسی بھی ایسی ایکویژن سے جہاں پر یہ تنازع حل ہو سکتا ہے. یاد رکھیے کہ انڈیا چاہتا تھا وہ اس خطے کا نیٹ سیکیورٹی. یہی جو کچھ سین وائسز ہیں, کچھ لوگ وہاں انڈیا میں بھارت میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. کل لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر یہ سوال کر رہے تھے کہ اسرائیل ہمارا فادر لینڈ کہاں سے آیا, مطلب بھارت کا فادر لینڈ اسرائیل کہاں سے. انہوں نے بڑے کلیئرلی یہ بولا کہ یہودی ہمارے آباء و اجداد کیسے ہو سکتے ہیں. تو وہ مودی سے یہ سوال پوچھ رہے تھے اور اس کا جواب ان کے پاس بھی نہیں تھا. بٹ بقائی صاحبہ, کمنگ بیک ٹو دس انٹائر سچویشن, دا وار سچویشن, ڈونلڈ ٹرمپ اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ مشتبہ خامنائی کو میں ایران کا سپریم لیڈر نہیں سمجھتا. پھر اسی بیان میں آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ مشتبہ خامنائی سے کیے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک قابل احترام شخصیت ہے. تو یہ بہت تضاد تو ہیں ان کے اس سارے بیانات کے اندر, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ مشتبہ خامنائی سے کیے جائیں گے مذاکرات؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو وہ تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے. اگر ایران سے بات چیت ہو رہی ہے تو ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے, لیکن ظاہر ہے کچھ فیس سیونگ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی چاہیے. پھر ان کے پاس سر کے اوپر جو ہے وہ نومبر کے الیکشنز, مڈ ٹرم الیکشنز کھڑے ہوئے, جس میں وہ خود 10 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں اگر ہار گیا تو امریکہ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اور اب یہ بھی آوازیں آ رہی ہیں دیٹ پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈبل امپیچمنٹ, یعنی پریزیڈنٹ بھی اور وائس پریزیڈنٹ بھی. تو کمزور تو ہو ہی جائیں گے اگر الیکشن ہارے, لیکن اگر سویپ ہو گئے تو پھر ان کے امپیچمنٹ کی بھی حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو سب پریزیڈنٹ ٹرمپ انٹرنلی کمزور ہیں. اور میں آپ سے ایک گزارش کروں, میں ایک کسی سے کانورسیشن میں تھی, کوئی عام امریکن تھا, کوئی کسی پوزیشن میں نہیں تھا, تو میں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ, تو اس نے کہا وی ڈونٹ کال ہم پریزیڈنٹ اینی مور. تو پھر دیکھیے اس طرح کی باتیں تو امریکہ میں بھی ہو رہی. بالکل ہو رہی. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ ہما بقائی صاحبہ. اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو آن دا شو.